لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے، یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے، آج اتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے، کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، جب نماز پڑھو گے تو تمہیں وسوسے آئیں گے، کیا فائدہ نماز کا؟ نہیں توبہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، بہت بڑے خطا کار ہو، تم نے تو وہ کیا جو فرعون نے بھی نہیں کیا، لہٰذا فرعون کو تو معافی مل سکتی ہے اگر وہ معافی مانگتا، لیکن تمہیں تو معافی بھی نہیں مل سکتی۔ اس طرح کی عجیب فلسفے، عجیب باتیں، عجیب خیالات ہمیں ساری عمر قید کر کے رکھتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں۔ ہم نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نکلنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ واقعی میں ہم اپنے آپ کو کمزور تسلیم کر چکے، مظلوم تسلیم کر چکے، ہم مان چکے ہیں اس بات کو کہ دنیا نے ہم پر ظلم کیا ہے، ساری عمر مظلومانہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، کسی اور کے انتظار میں ہے کہ کب کوئی آئے گا اور ہمیں ہماری زندگی سکھائے گا۔ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ جس بھی سچویشن میں تم مجھے آواز دو گے، میں فوراً لبیک کہوں گا، وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا۔ دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کیا بن گئے ہو، کیسے جی رہے ہو؟ یہ تم نہیں ہو سکتے۔ تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو۔ تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا، جس کو اللہ سے گہری محبت تھی، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا۔ راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں، لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے، اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے، کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کیا محبت تھی نا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اللہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں۔ دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر ایک دو وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔
محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی. مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی. لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی. ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے. سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے. یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہے، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں. نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے. اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو. آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار. تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے. تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا. یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا. اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا. لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی. سٹیٹس پہ، سٹوریوں پہ، پوسٹوں پہ، سوشل میڈیا پہ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جس کے بدلے میں لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے، لوگوں کے دل سخت ہو رہے ہیں گناہوں کو دیکھ دیکھ کر. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اپلوڈ کریں اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو بندہ نہیں دیکھنا چاہ رہا نا، اس کے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے. ڈزنٹ میٹر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کو ویلیوز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی. شیئر کریں اسلامک کنٹینٹ، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لگائیں اسے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، لگائیں اسے اپنے اکاؤنٹس پہ. اگر آپ بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کا ساتھ دیں. آپ کے اندر جو بھی سکل ہے اسے پالش کریں اور اسے اسلام پر لگائیں. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں بولے اللہ رسول کو. اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں اللہ رسول کی تعلیمات کو. اگر آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں ٹیم بلڈ کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو آؤ آخرت کی فکر کریں، توبہ کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں اپنے رب کی طرف. وہ رب جو ایک توبہ پر سالوں سال کے گناہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور اللہ کیا فرماتا ہے، اگر سچی توبہ لے کر آ گئے، اگر خود کو بدلنے کی نیت سے آ گئے اور دل کی گہرائیوں سے اگر اللہ کو سوری کرو گے، تو اللہ کہتا ہے میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا، تمہیں صرف پاک نہیں کروں گا، تمہاری روحانیت کو صرف زندہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ گناہ جو تم نے کر رکھے ہیں، وہ ظلم جو تم نے اپنی جانوں پر ڈھا رکھا ہے، ان سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. تمہاری بری زندگی کو اچھی زندگی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا. تمہارے بیڈ ہیبٹس جن کے نشے لگ گئے ہمیں، اگر توبہ سچی ہے تو وہ ساری عادتیں ختم کر کے ایک نیک، ایک پاک انسان بنا دوں گا. تو آؤ اللہ کی طرف یار. کیا اللہ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ پاگل. تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی. یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی
اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ میری زبان وہاں استعمال ہوگی جہاں میرا رب چاہتا ہے، میری آنکھیں وہاں استعمال ہوں گی جہاں میرے رب کی خواہش ہے، میری زندگی ان اعمال میں گزرے گی جس سے میرے رب کی رضا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھے چاروں طرف سے گھیرتی ہے۔ اگر میرا رب میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے رب کو عبادت ہی دکھاؤں، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، بے حیائیوں سے بچوں، تو ایک غلام ہونے کے ناطے، ایک بندہ ہونے کے ناطے مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں بھی گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے فل کوشش کروں۔ جو کسی کے شوہر اور کسی کی بیوی ہونے کے باوجود جسٹ ہوس کے چکروں میں، ایون دو کے بچے ہو جانے کے بعد بھی افیئرز چلاتے، باہر منہ مارتے ہیں، گندگی میں منہ مارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کیا ہو اور وہ اسے چھوڑ دیں اور جا کے کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی۔ قرآن کی یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اپنے ایمان کو چیلنج مت کرو، قریب چلے گئے تو بچ نہیں پاؤ گے، کر کے آؤ گے۔ اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت تمہیں الرٹ کر رہے ہیں، کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا۔ بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں آپ، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا، اپنی زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ اب ہم سے ہماری زندگیاں نہیں ہینڈل ہو رہی بھائی، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ سروائیو کیسے کرے، جیئیں کیسے، اور ایسی کنڈیشن میں دعویٰ یہ کروں کہ میں نے فلسطین جانا ہے، میرے لیے راستے کھول دو، کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ ان پر بوجھ بننے جانا ہے؟ آج ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ سکے، کسی کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے، بس خود ہی میں زندگی، مریں گے، کفن دفن ہوگا، بس دفنا دیا جائے گا۔ کوئی کیوں یاد کرے گا مجھے؟ کوئی کیوں یاد کرے گا تمہیں؟ کیا احسان ہے تمہارا لوگوں پہ؟ کیا کیا تم نے کسی کے لیے؟ جو بھی کیا اپنے لیے کیا۔ اس امت کو تو تب یاد رکھا جاتا کہ جب یہ دوسروں کے کام آتی، اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی بھلائیوں میں استعمال ہوتی۔ اس امت نے فیل کر دیا ہے خود کو گناہوں کی وجہ سے۔ اب میرا اور آپ کا شمار غیرت مند لوگوں میں، مجاہدوں میں، بہادروں میں نہیں ہوتا بھائی، نہیں کیا جائے گا، بلکہ بے حس، ذلیل، رسوا، کمزور، بے وقوف، بزدلوں میں لکھا جائے گا۔ بہن ہو نا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی، بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو، ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں، بے حیائیوں اور گناہوں سے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کرتے رکھا ہوا۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ انسان اپنی اصلیت جانتا، ہم اپنی داڑھی ٹوپیوں سے، اپنی ظاہری شکلوں سے، ظاہری معصومیت سے، ظاہری اچھا بن کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنا اصل روپ لوگوں سے چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے۔ میری برائی مجھے بے چین کرے گی، میری بری نیت جہاں میری ظاہری دنیا بنائے گی تو وہاں میرے اندر کی دنیا کو اجاڑے گی بھی۔ وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ برائیاں جو میں لوگوں کے ساتھ کر جاؤں، جو میں اور آپ لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات کر گزرتے ہیں، صرف اپنی ظاہری دنیا کو چمکانے کے لیے، بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، اس دھوکے سے، اس جھوٹ سے میری دنیا کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ میرے جرم کی سزا کسی اور کو مل کر میں بچ سکتا ہوں، آپ بچ سکتے ہو، لیکن میرے اندر کا ضمیر میرے عیبوں پر پردے نہیں ڈال سکتا۔
وہ مجھے ہر دن ہر رات یہ ریئلائز کروائے گا کہ تم نے فلانے کا گھر اجاڑا، فلاں بندے کو اذیت پہنچائی، فلاں کے ساتھ برا کیا، فلاں تیری وجہ سے، تیری باتوں کی وجہ سے مایوس ہو گیا۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ دنیا میں اگر ایسا ہوتا نا کہ تم کھاتے کسی اور رب کا، پہنتے کسی اور رب کا، تمہارے گناہ کوئی اور معاف کرتا، تمہاری مدد کوئی اور کرتا، تو پھر تو تمہیں یہ حق تھا کہ چلو اپنے اصل خدا کو چھوڑ دو۔ لیکن جب تم یہ مانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اس ایک اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار، نہ تمہارا کوئی رہبر، نہ تمہارا کوئی دوست، نہ تمہارے پاس کوئی آپشن، نہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، تو پھر چپ چاپ کر کے اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کی بات مانو، اس ایک رب پہ بھروسہ کرو، اس ایک رب کے لیے اچھی زندگی گزارو۔ وہ رب غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں پیدا کیا گیا، اور تم خود سے نہیں مرو گے، تمہیں مارا جائے گا۔ ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، چلنے کے قابل بنایا۔ تو جو بندہ موبائل کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، وہ بندہ اس موبائل فون کا صحیح استعمال کر کے کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایکچولی ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے۔ بند کرو یار یہ خود کو دھوکے دینا۔ زندگی روزانہ تمہیں موقع نہیں دے گی۔ اگر آج تم سے تمہاری نظروں کا نہیں پوچھا جا رہا نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر آج تمہارے گندے اعمال، تمہارے گناہوں پر، تمہارے عیبوں پر اللہ پردے ڈال رہا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اعمال ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ ہر اکڑ کی پکڑ بھی ہے، اور پکڑنے والا کون ہے پتہ؟ جس کی پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فرعونوں نے اپنی فرعونیت سے بہت کم عرصے تک فائدہ اٹھایا۔ یہ جس دنیا نے تجھے الجھایا ہوا ہے نا، کسی نے خواب دکھائے تو وہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے دعوے کیے تو دعووں پہ پورا نہیں اترا، کسی نے وعدے کیے، قسمیں کھائی، وعدے بھی توڑ دیے، قسمیں بھی پوری نہیں کی۔ اور ان ساری چیزوں کو سوچ سوچ کر جو تو نے اپنے دماغ کو بوجھل کر دیا ہے، سٹک کر دیا ہے نا، اگر تو اللہ پہ بھروسہ رکھ لیتی نا، بھروسہ کر لیتی اتنا کہ جتنا تو نے لوگوں پہ کیا، اگر تو اللہ کی باتوں کا یقین کر لیتی نا جو کہ بالکل سچی ہے، کھری ہے، جس طرح کہ تو نے لوگوں کی جھوٹی باتوں کا یقین کیا، تو آج تیرے ذہن کی یہ حالت نہ ہوتی، آج تجھے اپنا آپ اتنا پھوٹا ہوا نہ لگ رہا ہوتا، آج تو مخلوق کے لیے نہ رو رہی ہوتی، سسک رہی ہوتی، بلک رہی ہوتی۔ لوگوں کو اپنے دل میں بسانے سے پہلے اگر تم تھوڑا سا اللہ کو سوچ لیتی اور اللہ کو بسا لیتی نا اپنے دل میں، تو آج تیری آنکھ سے گرا ہوا ایک ایک آنسو تیری آخرت کے فیصلے کب کا، یہی آنسو رب کے تعلق میں اضافہ کرتے چلی جاتے۔ لیکن آج اسے تو سمندر کی طرح بہا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی ان آنسوں کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی